مار ہی ڈال مجھے جشن ادا سے پہلے، اپنی منزل کو پہنچ جاؤں قضا سے پہلے، ایک نظر دیکھ لوں آ جاؤ قضا سے پہلے، تم سے ملنے کی تمنا ہے خدا سے پہلے۔ آداب ناظرین، میں ہوں صبا عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس۔ ایک بار پھر سے حاضر ہوں میں نیوز میکس کے مشہور پروگرام محفل سخن کے ساتھ۔ عرصے دراز تک ہمارے دلوں پر حکومت کرنے والی شاعرہ کا نام تاجور سلطانہ تاج ہے۔ آپ کا تعلق الہ آباد سے ہے۔ تاجور سلطانہ کو نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی عزت و احترام کے ساتھ مدعو کیا جاتا ہے۔ دبئی، سعودی عرب، قطر اور بحرین کے علاوہ امریکہ، یورپ اور پاکستان کے کئی شہروں میں کئی بار آپ نے مشاعروں میں شرکت کر کے سامعین کے دلوں کو فتح کیا ہے۔ آپ کے 2 مجموعے کلام منظر عام پر آ چکے ہیں، جس میں ایک چراغ اور نے قارئین کی خاصی داد و تحسین حاصل کی۔ اس مجموعے پر اردو اکیڈمی اتر پردیش نے آپ کو ایوارڈ سے نوازا۔ اس کے علاوہ ملک اور بیرون ممالک سے بھی آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ تاجور سلطانہ تاج صاحبہ شروع میں ریڈیو پر بچوں کے لیے پروگرام پیش کیا کرتی تھیں اور اب ان کی آواز دوردرشن اور آکاش وانی پر خوب گونجتی ہے۔ میں ان کو دعوت سخن دینا چاہوں گی پروین شاکر کے اس شعر کے ساتھ کہ ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کے ریت پر، ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کے ریت پر، پھر عمر بھر ہوا سے میری دشمنی رہی۔ معزز ناظرین، آداب۔ میں تاجور سلطانہ نیوز میکس چینل کے محفل سخن پروگرام میں آپ سے روبرو ہوں۔ میرا تعلق الہ آباد سے ہے۔ غزل سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر ملاحظہ کیجیے گا۔ یہ کہہ رہا ہے شب غم گزارنے والا، یہ کہہ رہا ہے شب غم گزارنے والا، کبھی تو بازی بھی جیتے گا ہارنے والا، کبھی تو بازی بھی جیتے گا ہارنے والا۔ فضا میں دیر تلک گونجتی رہی آواز، فضا میں دیر تلک گونجتی رہی آواز، نہ جانے کون تھا مجھ کو پکارنے والا، نہ جانے کون تھا مجھ کو پکارنے والا۔ ایک مطلع اور ایک شعر اور ملاحظہ کیجیے کہ ہم نے تو بلندی پہ بھی لہرایا ہے پرچم، ہم نے تو بلندی پہ بھی لہرایا ہے پرچم، جو روک سکے روک لے پرواز ہماری، جو روک سکے روک لے پرواز ہماری۔ حق بات پہ آواز اٹھاتے ہی رہیں گے، حق بات پہ آواز اٹھاتے ہی رہیں گے، کیا کوئی دبا پائے گا آواز ہماری، کیا کوئی دبا پائے گا آواز ہماری۔ غزل کا مطلع حاضر کر رہی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ نہ ذکر کیجیے میری ادا کے بارے میں، نہ ذکر کیجیے میری ادا کے بارے میں جانتی ہوں بہت کچھ وفا کے بارے میں جانتی ہوں
اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کیجیے. کٹی ہو دھوپ کی شدت میں جس کی عمر تمام، کٹی ہو دھوپ کی شدت میں جس کی عمر تمام، وہ کیا بتائے گا بادے صبا کے بارے میں، وہ کیا بتائے گا بادے صبا کے بارے میں. میں جانتی ہوں بہت کچھ وفا کے بارے میں. اور یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ کیجیے گا. سنا ہے وہ بھی محبت کا شوق رکھنے لگے، سنا ہے وہ بھی محبت کا شوق رکھنے لگے، سنا ہے وہ بھی محبت کا شوق رکھنے لگے، جنہیں خبر ہی نہیں کچھ وفا کے بارے میں. آخری شعر ملاحظہ کیجیے گا. میری کریم پیغمبر کی پھر ضرورت ہے، میرے کریم پیغمبر کی پھر ضرورت ہے، میرے کریم پیغمبر کی پھر ضرورت ہے. یہ لوگ بھول گئے ہیں جزا کے بارے میں، یہ لوگ بھول گئے ہیں جزا کے بارے میں. مقطع حاضر کر رہی ہوں. نتاج کیجیے اظہار عشق یوں مجھ سے، نتاج کیجیے اظہار عشق یوں مجھ سے، میں پہلے جان لوں راہ وفا کے بارے میں، میں پہلے جان لوں راہ وفا کے بارے میں. نہ ذکر کیجیے میری ادا کے بارے میں. بہت بہت شکریہ. ابھی آپ محترمہ تاجور سلطانہ صاحبہ کا کلام سماعت فرما رہے تھے. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں محترم ایوب صابر صاحب کا. عام طور سے شاعری کرنے کو لوگ الفاظ کے جوڑ توڑ کا کھیل سمجھ لیتے ہیں، جبکہ شاعری خون جگر سے کی جاتی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے جناب ایوب صابر نے. ایوب صابر صاحب سیالکوٹ پاکستان میں پیدا ہوئے اور آج آپ کا شمار پاکستان کے معروف شعراء میں کیا جاتا ہے.
آپ نے اردو کے علاوہ پنجابی زبان میں شاعری کر کے شہرت حاصل کی۔ آپ کے 3 مجموعے کلام اعزاز کی قیمت، اذان سحر اور اسلاف کی دستک منظر عام پر آئے اور مقبولیت حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ کے افسانوں کا مجموعہ آنگن کی خوشبو کو بھی قارئین نے خوب پسند کیا۔ آپ کے فن اور تخلیقی کاموں پر 3 مقالے بھی لکھے گئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ کی ادبی خدمات پر ایک دستاویزی فلم خوشبو کا سفر بھی تیار کی گئی ہے۔ جناب ایوب صابر کی شاعری میں جہاں سیالکوٹ کی مٹی کی مہک ہمیں محسوس ہوتی ہے تو وہیں اسلاف کے کارناموں کی ترجمانی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کے یہاں مشکل زمینوں میں خوب رواں دواں کلام سامعین تک پہنچتا ہے اور وہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایوب صابر کی شاعری شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری کا جید انداز ہے۔ تو آئیے اب سیدھا آپ کو لیے چلتے ہیں جناب ایوب صابر صاحب کی طرف، فراق گورکھپوری کے شعر کے ساتھ۔ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ غزل کا مطلع آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کھلا رہتا ہے جانے کیوں مسلسل چور دروازہ، کھلا رہتا ہے جانے کیوں مسلسل چور دروازہ، کوئی کرتا نہیں دیکھو مکفل چور دروازہ، کوئی کرتا نہیں دیکھو مکفل چور دروازہ، یہ طاقتور کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے کمرے میں، یہ طاقتور کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے کمرے میں، بڑے مجرم کو کر دیتا ہے اوجل چور دروازہ، یہ طاقتور کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے کمرے میں، بڑے مجرم کو کر دیتا ہے اوجل چور دروازہ، جو ایک فریاد لے کر شاہ کے دربار جاتی ہے، جو ایک فریاد لے کر شاہ کے دربار جاتی ہے، پکڑ لیتا ہے اس بیوہ کا آنچل چور دروازہ، جو ایک فریاد لے کر شاہ کے دربار جاتی ہے، پکڑ لیتا ہے اس بیوہ کا آنچل چور دروازہ، یہاں شاہی سواری گھوڑے ہاتھی پر گزرتی ہے، یہاں شاہی سواری گھوڑے ہاتھی پر گزرتی ہے، غلاموں نے کیا ہے پار پیدل چور دروازہ، یہاں شاہی سواری گھوڑے ہاتھی پر گزرتی ہے، غلاموں نے کیا ہے پار پیدل چور دروازہ، کوئی میخوار اس پر جام بھر بھر کے گراتا ہے، کوئی میخوار اس پر جام بھر بھر کے گراتا ہے، نشے سے چور ہے دیکھو یہ پاگل چور دروازہ، نشے سے چور ہے دیکھو یہ پاگل چور دروازہ، کسی پر یہ نہیں کھلتا برابر کھٹکھٹانے سے، کسی پر یہ نہیں کھلتا برابر کھٹکھٹانے سے، جسے چاہے گزرنے دے مسلسل چور دروازہ، کسی پر یہ نہیں کھلتا برابر کھٹکھٹانے سے، جسے چاہے گزرنے دے جسے چاہے گزرنے دے مسلسل چور دروازہ، اور جو آئے گا یہاں صابر کوئی کردار کا غازی، جو آئے گا یہاں صابر کوئی کردار کا غازی، اسی کے ہاتھ سے ہوگا مکفل چور دروازہ، جو آئے گا یہاں صابر کوئی کردار کا غازی، اسی کے ہاتھ سے ہوگا مکفل چور دروازہ، کھلا رہتا ہے جانے کیوں مسلسل چور دروازہ، کوئی کرتا نہیں دیکھو مکفل چور دروازہ۔ اور دوسری غزل پیش خدمت ہے کہ
फलक पर देख के मुझको वो मंजर काटना चाहे, फलक पर देख के मुझको वो मंजर काटना चाहे, मेरी परवाज़ के डर से मेरे पर काटना चाहे, मेरी परवाज़ के डर से मेरे पर काटना चाहे। अगर मांगे तो उसको भीख में दे दूं ये सरदारी, अगर मांगे तो उसको भीख में दे दूं ये सरदारी, जो एक दस्तार की खातिर मेरा सर काटना चाहे। अगर मांगे तो उसको भीख में दे दूं ये सरदारी, जो एक दस्तार की खातिर मेरा सर काटना चाहे। मकीं बटते हैं तो दिल पर कोई आरी सी चलती है, मकीं बटते हैं तो दिल पर कोई आरी सी चलती है, उठा के सहन में दीवार वो घर काटना चाहे, उठा के सहन में दीवार वो घर काटना चाहे। मकीं बटते हैं तो दिल पर कोई आरी सी चलती है, उठा के सहन में दीवार वो घर काटना चाहे। कभी फुर्सत मिले तो बैठ जाना उसके हुजरे में, कभी फुर्सत मिले तो बैठ जाना उसके हुजरे में, तेरे अंदर के लालच को कलंदर काटना चाहे, तेरे अंदर के लालच को कलंदर काटना चाहे। कभी फुर्सत मिले तो बैठ जाना उसके हुजरे में, तेरे अंदर के लालच को कलंदर काटना चाहे। कोई पानी की लहरों को जुदा कैसे करे यारो, कोई पानी की लहरों को जुदा कैसे करे यारो, कभी तलवार लेकर वो समंदर काटना चाहे, कभी तलवार लेकर वो समंदर काटना चाहे। कोई पानी की लहरों को जुदा कैसे करे यारो, कभी तलवार लेकर वो समंदर काटना चाहे। गरीबे शहर के अरमान की कीमत नहीं कोई, गरीबे शहर के अरमान की कीमत नहीं कोई, जो दिल में पल रही ख्वाहिश उसे ज़र काटना चाहे, जो दिल में पल रही ख्वाहिश उसे ज़र काटना चाहे। गरीबे शहर के अरमान की कीमत नहीं कोई, जो दिल में पल रही ख्वाहिश उसे ज़र काटना चाहे। और मकता है कि शऊरो आगही को काटना मुमकिन नहीं साबिर, शऊरो आगही को काटना मुमकिन नहीं साबिर, मेरी बातों को देखो एक सुखनवर काटना चाहे। शऊरो आगही को काटना मुमकिन नहीं साबिर, मेरी बातों को देखो एक सुखनवर काटना चाहे। फलक पर देख के मुझको वो मंजर काटना चाहे, मेरी परवाज़ के डर से मेरे पर काटना चाहे। आपकी खूबसूरत समाअतों का शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं ये प्रोग्राम कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।